بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ابو داؤد شریف اور نسائی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اضحیٰ کے دن کا حکم دیا گیا ہے۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ بتائیے، اگر میرے پاس منیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ منیحہ جانور کیا ہوتا ہے؟ عرب لوگوں کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جس شخص کے پاس کوئی دودھ دینے والا جانور نہ ہوتا اسے اپنا دودھ دینے والا جانور دے دیتے عاریتاً، کہ تو اس جانور کو چارہ بھی ڈال اور اس کا دودھ بھی پی، دودھ کی ایک سہولت اسے دینے کے لیے۔ تو وہ بندہ اس جانور کا مالک نہیں ہوتا تھا، اس جانور کو چارہ دیتا، اس کی ضرورتیں پوری کرتا اور اس سے دودھ پیتا، مالک اس کا وہی ہوتا جس نے یہ جانور دیا ہوتا۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس ایسا جانور ہے منیحہ، تو میں اسی کی قربانی کر دوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ تو اس کا مالک نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں کر سکتا۔ ہاں، تم اس روز اپنے بال کٹواؤ، ناخن ترشواؤ، مونچھیں چھوٹی کرواؤ اور زیر ناف بال مونڈو، تو اس کام کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں قربانی کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ یعنی جس شخص کے پاس قربانی کی توفیق نہ ہو تو وہ بھی چاند نظر آنے سے بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹوائے اور نہ ہی جسم کے کسی حصے کے بھی بال کاٹے۔ عید والے دن جب لوگ اپنی قربانیاں کر لیں تو پھر یہ بھی ان کے طریقے کے ساتھ ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے بال کٹوائے، ناخن ترشوائے، تو اللہ رب العزت اس مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بھی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ ترمذی شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کا چاند جس نے دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے بال بھی نہ کاٹے اور ناخن بھی نہ کاٹے، اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو کاٹے نہ۔ طبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی میں گائے 7 کی طرف سے اور اونٹ 7 کی طرف سے ہے۔ یعنی گائے اور اونٹ، یا وہ جانور جو گائے اور اونٹ کے حکم میں ہیں جیسے بھینس وغیرہ، تفصیل آگے آئے گی، تو ان میں 7 لوگوں کا حصہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 7 حصے پورے ہوں گے تو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اکیلا آدمی بھی پوری گائے ذبح کر سکتا ہے، پورا اونٹ ایک بندہ بھی ذبح کر سکتا ہے، 2 مل کر بھی ذبح کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 5 6 7 بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ 7 اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 7 لوگوں کی طرف سے یہ ایک قربانی کفایت کرے گی، لیکن 7 لوگوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں 7 شامل ہو سکتے ہیں، کم سے کم کی یاد نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ کی یاد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اجازت ہے، یعنی رخصت ہے، یہ واجب نہیں، یہ لازم نہیں کہ 7 بندے ہوں گے، 7 حصے پورے ہوں گے پھر قربانی ہوگی۔ نہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 2 آدمی آدھی قیمت دے کر ذبح کر لیں، 3 آدمی کر لیں، وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، 4 آدمی مل کر لیں، وہ 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ 7 آدمی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کم سے کم کی کوئی حدت بتائی نہیں گئی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ 7 آدمی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔
7 تو لوگوں کی طرف سے یہ کفایت کرے گی۔ اچھا، اس معاملے میں بھی بعض لوگ شبہ ڈالتے ہیں، جان تو ایک ہے تو 7 قربانیاں کیسے؟ شریعت کے حکام میں اپنی عقل کو دخل ہے؟ حضرت علی اور مرتضیٰ کی طرف منسوب قول ہے نا کہ اگر دین شریعت کے مطابق ہوتا تو موضوع پر مسح پاؤں کے نیچے سے کیا جاتا، اوپر سے نہ کیا جاتا۔ تو پاؤں کو مسح جو موضوع پر ہے وہ اوپر سے کیا جاتا ہے، حالانکہ نجاست لگنے کا اندیشہ نیچے ہے۔ جب آدمی چلتا ہے تو پاؤں کا نچلا حصہ زمین پر لگتا ہے۔ تو دین میں عقل کو دخل نہیں ہے، جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم فرمایا اس کے مطابق۔ جان ایک ہی ہے، قربانی ایک ہی ہے، شریعت والے نے خود اجازت دی ہے کہ 7 آدمی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اب کسی کو کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے، لہذا عقلی شبے ڈالنے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑ کا 6 ماہ بچہ، جسے عربی میں جزعن کہتے ہیں، جو سال بھر والی بکری کے قیم مقام ہو، یعنی صحت مند ہو، اچھا پلا ہوا ہو، عمر اس کی 6 ماہ ہے، لیکن 1 سال کی بکری جتنی اس کی جسامت قدامت ہے، تو وہ 6 ماہ بچہ بھی قربانی پر لگ جاتا ہے، اور حکم کے اعتبار سے بھی وہ پھر 1 سال والی بکری کے قیم مقام ہے۔ امام احمد نے روایت کیا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو اور خوب موٹی تازی ہو، وہ افضل قربانی ہے، لیکن ایسا جانور لینا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر، ٹھیک ہے، باتیں سننے کے لیے نہیں، لوگوں سے اپنے کمنٹس لینے کے لیے نہیں کہ بکرا لے لیا اور اب اسے ڈھول بجا کر سارے علاقے میں گھمانا پھرانا شروع کر دیا اور سارے رشتہ داروں کو بھی دکھایا، ساری دنیا کو دکھا دیا، یہ دیکھو میں اللہ کے راہ پر قربانی کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں اللہ کے نام پر قربانی کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نام پر کیا ہوئی؟ یہ تو اپنے ووٹ لینے کے لیے ہوئی، اپنے کومنٹس لینے کے لیے ہوئی۔ تو یہ کچھ ماحول میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو اچھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پھر ایک دوسرے سے یہ بات کرنے کے لیے علاقے بھر میں ایسی کسی نے قربانی نہیں کی جیسی میں نے قربانی کی ہے، اتنا کوئی مہنگا بکرا نہیں کوئی لے کے آیا جیسا میں لے کر آیا، ایسا جانور جیسا میں لایا ہوں کوئی لا ہی نہیں سکا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن یہ لوگوں کے لیے لایا۔ جس کو بات تو ہے مالک کی بارگاہ میں قبولیت کی، تجھے کیا پتا کہ میرا موٹا تازہ اسے پسند آیا ہے یا محلے کے کسی غریب کی ماڑی سی بکری اسے پسند آ گئی؟ یہ تو اس کی پسند پر ڈیپینڈ ہے نا۔ کوشش یہ کرو کہ اخلاص ایسا ہو، جذبہ محبت ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہو جائے۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا کہ رات کے وقت قربانی نہ کی جائے۔ رات کے وقت قربانی کرنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا۔ دن کے وقت قربانی کریں۔ حضرت امام احمد وغیرہ نے حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، جس کی ایک آنکھ خراب ہو، بیمار، جس کی بیماری ظاہر ہو، نظر آتا ہو کہ یہ بیمار ہے، لنگڑا، جس کا لنگ ظاہر ہو، چلتے ہوئے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لنگ مار کے چل رہا ہے، سیدھا نہیں چل رہا، ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، تو ایسے جانور کو بھی قربانی پہ نہیں ذبح کیا جا سکتا۔ امام مالک، امام احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے اسی مفہوم کی حدیث حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان کٹے ہوئے، سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی نہ کرو۔ ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی اور دارمی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں کہ ہم جب جانور لیں قربانی کے لیے تو ان کے کان بھی دیکھ لیں، ان کی آنکھیں بھی دیکھ لیں، غور اور تسلی کے ساتھ دیکھ لیں، اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو، یا اس کی قربانی بھی نہ کریں جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ ہی ایسے جانور کی قربانی کریں جس کا کان ویسے پھٹا ہوا ہو۔ بعض چرے ہوئے کانوں والے ہوتے ہیں نا، تو ان جانوروں کی بھی قربانی نہیں کرنی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایسا جانور جس کے کان میں سوراخ ہو، داغ کر اس کے اندر سوراخ کر دیا جاتا ہے اور وہ سوراخ واضح ہو جاتا ہے، ایسے جانور کی قربانی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نحر اور ذبح فرماتے تھے، یعنی وہ عید کی نماز ہمارے ہاں علاقے گنجان ہے، اور مسجدوں میں یا علیحدہ علیحدہ محلوں کی سطح پر، محلے کی سطح پر اجتماع کر کے نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر کھلے میدان میں سارے شہر کو اکٹھا کر کے نماز عید پڑھایا کرتے تھے، اور پھر قربانی بھی عیدگاہ میں جہاں سارا شہر جمع ہوتا تھا تو وہاں قربانی کرتے تھے تاکہ سب کو قربانی کا طریقہ آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے زیادہ تر عمل اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر سیکھ لیں۔ یہ تعلیم کا ایک حسین اور خوبصورت انداز تھا۔ تو یہ قربانی کے متعلقہ 21 احادیث ہیں جو ہم نے آج کی دوسری نشست میں مکمل کی۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز قربانی کے مسائل شروع ہوں گے، اور جہاں تک ممکن ہوا تفصیل کے ساتھ قربانی کے مسائل کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری یہ کاوش قبول فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔